حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حیدرآباد کی قدیم اور عظیم شخصیتوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، صاحب تصرف بزرگ ہے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ حضرت سید حسن آپ کا نام ہے اور برہنہ شاہ آپ کا لقب ہے، اور یہ سالک مجذوب بزرگ ہیں۔ سالک مجذوب ولایت کے اولیاء کرام کے مشہور 4 درجے، ایک ہوتے ہیں سالک، دوسرے ہوتے ہیں مجذوب، تیسرے ہوتے ہیں سالک مجذوب، اور چوتھے ہوتے ہیں مجذوب سالک۔ تو حضرت سالک مجذوب ہیں۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد، اس تسلسل میں ہم آج آپ کی خدمت میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت جو سالک مجذوب بزرگ ہے، حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حیدرآباد کی قدیم اور عظیم شخصیتوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، صاحب تصرف بزرگ ہے اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ ایک زمانے سے خلق خدا ایک زمانے تک آپ کی حیات میں بھی آپ سے فیض و استفادہ کرتی رہی، اور آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آج تک الحمدللہ لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں اور اپنی مصیبتوں کا مداوع، پریشانیوں کا ازالہ آپ کے دربار میں حاضری دے کر پا لیتے ہیں۔ حضرت سید حسن آپ کا نام ہے اور برہنہ شاہ آپ کا لقب ہے، اور یہ سالک مجذوب بزرگ ہیں۔ سالک مجذوب ولایت کے اولیاء کرام کے مشہور 4 درجے، ایک ہوتے ہیں سالک، دوسرے ہوتے ہیں مجذوب، تیسرے ہوتے ہیں سالک مجذوب، اور چوتھے ہوتے ہیں مجذوب سالک۔ تو حضرت سالک مجذوب ہیں۔ سالک کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی جو شریعت پر گامزن رہتے ہیں، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے اور ہوش مند رہتے ہیں، اور ان پر کبھی جذب کی کیفیت طاری ہو جائے تو پھر ان کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اور جذب کی کیفیت جن پہ طاری ہوتی ہے، جذب کا اصل معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن بندوں کے دلوں کو کھینچا جاتا ہے اور جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قربت سے سرفراز فرماتا ہے اور وہ خودی کا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، زمانے کے حالات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، انہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی فکر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی طرف ان کو توجہ ہوتی ہے، تو یہ کیفیت کے جو حامل ہوتے ہیں انہیں مجذوب کہتے ہیں۔ تو مجذوب ایسے حضرات جو ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں، اور بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں کبھی کبھی ان پر اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ان میں یعنی سالک اور مجذوب اور سالک مجذوب پھر مجذوب سالک، ان چاروں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام اولیاء کرام میں سالک کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنے مشہور بزرگان دین گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت سلطان اولیاء سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالک ہے، حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سالک ہے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سالک ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر شہزادگان حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ، ایسے کئی ایک بزرگان دین تقریباً جو حضرات گزرے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سلسلے سے متعلق ہو، جیسے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت یوسف حضرت شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے کتنے بزرگان دین ہیں، یہ سب سالک گزرے ہیں۔
البتہ مجذوب بزرگوں میں سر فہرست جن بزرگوں کا نام آتا ہے ان میں مثال کے طور پر حضرت سید علاء الدین صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے کئی ایک بزرگان دین ہیں۔ تو جو خالص مجذوب ہے اور خالص سالک ہے، پھر سالک مجذوب بھی ہوتے ہیں، ان میں سب سے اونچا مقام سالک کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سالک مجذوب کا ہوتا ہے۔ تو حضرت سید حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سالک مجذوب ہے۔ بس آپ کے اس درجے سے ہی ہم کو ایک مسئلے کا حل معلوم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور کہنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر بے لباس رہا کرتے تھے، اکثر بے لباس رہا کرتے تھے۔ تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے اور انسان کے عقل و سمجھ کے موافق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے اگرچہ کہ وہ جذب کی کیفیت میں ہوں تب بھی کوئی حرام کام کا ارتکاب ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ سلوک کی کیفیت میں بھی اور جذب کی کیفیت میں بھی، سحو کی کیفیت میں بھی، محق کی کیفیت میں بھی، وہ ہر کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، لہذا کسی بھی صورت میں ان سے کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ اگر اتفاقاً کبھی انتہائی جذب کے غلبے کی کیفیت طاری بھی ہو جائے تو بھی اس صورت میں سرزد اگر ایسا کوئی عمل ہو بھی جائے اتفاقاً کبھی کبھار تو وہ اسے سنبھال بھی لیتے ہیں، اسی کیفیت میں نہیں رہتے۔ بہرحال یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بے لباس کے رہا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بات کہنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو عقیدت محبت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت بے لباس رہتے تھے، مجرد رہا کرتے تھے، اور بعض بدعقیدگی میں اور طنز کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے معاذ اللہ اولیاء کرام کا یا اولیاء کے معتقدوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ یہ کیسے اولیاء ہوتے ہیں کہ وہ برہنہ بھی ہیں وہ ولی ہیں اور وہ ایسے بھی ہیں وہ ولی ہیں وہ فلاں ہیں، ہم اقسام کی باتیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ غلط ہیں اور دونوں باتیں غلط ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے ہم اس بات کو پہلے سمجھتے ہیں۔ برہنہ شاہ آپ کا لقب کیوں ہوا؟ اس کے متعلق پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتے، یہ مسلمہ بات ہے، کیونکہ اللہ والے دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ جو خود حفاظت کے لیے آئیں وہ غیر محافظانہ کیسا کام کریں گے اور دین کو ملیامیٹ کیسے کریں گے، شریعت کی پاسداری کیسے نہیں رکھیں گے؟ وہ تو شریعت کو بچانے کے لیے دین کے تحفظ کی خاطر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ دین کی حفاظت فرمائے ہیں، آپ کی وجہ سے ملک دکن میں دین قائم رہا ہے اور آپ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ کا لقب برہنہ شاہ کیوں ہے؟ اس کے متعلق ایک بات جو بیان کی جاتی ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو برہنہ شاہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ دنیا کے مال و متاع رکھتے تھے اور روزی پونجی رکھا کرتے تھے، رہنے کے لیے گھر بار بنا لیا کرتے تھے اور زمین و جائیداد کی فکر کرتے تھے، حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی کسی بات کی کوئی فکر نہیں فرماتے۔ جب آپ دہلی سے یہاں تشریف لائے ملک دکن، آپ کے شیخ پیر و مرشد حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک دہلی کی جامع مسجد کے قریب ہے، بالکل متصل ہے، تو وہ حضرت کے شیخ ہیں۔ تو حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حکم پر دلی سے حیدرآباد دکن تشریف لائے اور آپ کے شیخ بھی مجذوب تھے۔ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سالک مجذوب ہے۔ تو آپ کے حکم پر جب یہاں تشریف لائے تو آپ یہاں تشریف لا کر آپ کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے سیرت میں کہ شہر کی آبادی سے تقریباً 5 یا 2 کوس دور پر ایک مقام چٹان تھی جسے پھسل بنڈا کہتے تھے، یعنی وہاں پر چٹانوں کا زیادہ وجود تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام پھسل بنڈا تھا۔
تو وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور اس کو اپنا مسکن بنایا، آبادی میں رہنے کو آپ نے پسند نہیں کیا، اس اعتبار سے آپ برہنہ ہیں۔ یعنی برہنہ اس معنی میں کہ برہنہ کہتے ہیں کوئی چیز اپنے بدن پر نہ رکھی جائے، تو آپ نے آبادی میں رہنے، لوگوں کے محتاجی یا لوگوں میں رہنے اور رہ کر اپنے اوقات میں خلل ڈالنے کے لباس سے خود کو دور رکھا، وہ لباس نہیں پہنا جو عام طور پر لوگوں کے محتاجی کا لباس پہنتے ہیں، آبادی میں رہنے کا لباس پہنتے ہیں۔ آپ دنیا سے دور ہو گئے، اس لیے آپ کو برہنہ شاہ کہتے ہیں۔ لوگ اپنی رہائش کے لیے مکان بناتے ہیں، حضرت نے کوئی مکان نہیں بنایا بلکہ ایک چبوترے پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، درخت کے سائے میں۔ لوگ ملاقات کے لیے بھی آتے تو آپ وہیں بیٹھتے اور انہیں سے گفتگو فرماتے، جس کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی وہ اسے عنایت فرما دیتے، مگر کوئی آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا تھا جس کے سر پر کوئی چھت ہو۔ ایسے ہی آپ نے ہر ایک اپنی ضرورت کو دور کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو برہنہ لقب دیا گیا، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ، عام طور پر لوگ جو مکمل لباس پہنتے ہیں، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ دین پسند مسلمان قمیض، کرتا پیجامہ، شیروانی وغیرہ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں، باقی دوسرے لوگ دوسرے قسم کے لباس پہنتے ہیں، تو آدمی اپنا بدن چھپاتا ہے۔ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنی چادر استعمال فرماتے تھے جس سے سطر چھپ جائے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جتنے لباس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اتنا ہی لباس اختیار فرماتے، اس سے زیادہ لباس اختیار نہیں فرماتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تو یہ تھی کہ آپ ضرورت زندگی کیا ہے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان اتنی ضرورت اتنے لباس پر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، جیسا کہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا لباس کیوں پہنتے تھے آپ، ایک چادر ایسی کیوں اختیار کرتے تھے، کیا آپ کوشش کرتے تو اچھا لباس نہیں مل پاتا؟ تو یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کوشش نہیں کرتے تھے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنا سارا وقت یاد الہی میں گزارنا چاہتے تھے۔ سطر چھپانا فرض ہے، بس اس کو چھپا لیتے تھے، باقی بدن ڈھانکنے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہمیں بخاری میں بعض روایتیں بھی ملتی ہیں، کئی ایک ایسے صحابہ کرام تھے کہ ان کے پاس بس ایک چادر تھی، اسی چادر سے تہبند بنا لیتے، اسی چادر سے بدن کا اوپر والا حصہ ڈھانک لیتے تھے، اور جب وہ دامن سرکنے کا اندیشہ ہو جاتا تو کانٹوں سے اسے ڈھانک لیا کرتے تھے، کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ تو اب پوچھئے ان صحابہ کرام سے کہ وہ زیادہ چادر کیوں اختیار نہیں کرتے تھے؟ تو ظاہری بات ہے کہ ان کو دنیا کی توجہ نہیں تھی، وہ اپنا سارا وقت اپنی آخرت سنوارنے میں لگاتے تھے۔ باقی دوسرے حضرات جو اچھا لباس پہنتے تھے وہ بھی اپنی آخرت سنوارنے میں ہی تھے، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک کی قلبی کیفیت علیحدہ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی استطاعت علیحدہ ہوتی ہے۔ تقریباً بزرگان دین نے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات یہ سمجھتے تھے الحمدللہ وہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دنیا کی طرف تھوڑا قدم بڑھائیں گے تو کہیں دنیا میں پھنس نہ جائیں، ان کو اندیشہ تھا۔ اس اندیشے سے بچنے کی خاطر وہ دور رہا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کرنے والے لوگ بھی اگر اندیشہ بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہم اپنا مال انویسٹ کریں اور سرمایہ کاری کریں تو وہاں اندیشہ ہے نقصان ہونے کا، تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ آخرت کے کاروبار کی خاطر، آخرت بچانے کی خاطر دور رہا کرتے تھے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف سطر ڈھانکنے کے مطابق لباس اختیار فرماتے، اس سے زیادہ لباس کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، اس لیے زمانے میں برہنہ شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن ابھی یہ نام کو لے کر، یہ لقب کو لے کر بعض نادان اور کم علم، کم سمجھ لوگ حضرت کے متعلق بدگوئی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ دراصل انسان کی اپنی عقل ہے، اس کو جیسا سمجھایا جاتا ہے وہ ویسے بولتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت ویسی کی گئی ہو، یا ان کا علم اتنا ہی ہو، یا ان کی سمجھ اتنی کمتر ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتے، اگرچہ کہ اپنے آپ کو بڑے محقق ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی آسانی سی باتیں انہیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ بہرحال حاضرین، حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب اس وجہ سے ہے، باقی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے، تاریخ میں ایسا کوئی اس کا وجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ خلاف شرع ہے، اس وجہ سے ان باتوں کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ
آپ یہاں جب تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے خدمت میں آنے لگا۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جہاں شہد رہتا ہے وہاں مکھیاں آ جاتی ہیں، اور جہاں پھول اور باغ ہوتا ہے وہاں پر پروانے چلے آ جاتے ہیں، کیڑے پتنگے چلے آتے ہیں، چراغ جلایا جاتا ہے، پروانے آ جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، تو لوگوں کا ہجوم بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والے آ جاتے ہیں تو اللہ کو چاہنے والے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دستور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چنانچہ آپ جب یہاں تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم ہوا۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص خدمت کیا کرتا تھا اور وہ نواب معالی خان کے باغ میں کام کیا کرتا تھا۔ آپ کے پاس بھی کبھی کبھار حاضر ہوتا اور تھوڑی سی خدمت کر لیا کرتا تھا۔ تو اس شخص کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت، میرے گھر میں میری خاتون، میری اہلیہ امید سے ہے اور لڑکا لڑکی وغیرہ کی امید ہے۔ اب میں پریشان اس بات پر ہوں کہ اس کے لیے جو خرچ ہے وہ خرچ کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، بہت پریشان حال۔ تو یہ سن کر حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت جذب میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو وہ نواب معالی خان کا جو باغبان تھا، مالی تھا باغ کا، وہ گیا اور اپنے گھر اس میں کام کرنے لگا۔ پھر گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد جب اس کے اولاد ہونے کا وقت آیا تو دیکھا کہ اس کو بچہ ہوا، اور جو آلائش وغیرہ ہوا کرتی ہے اسے دفن کرنے کے لیے، زمین میں گاڑنے کے لیے وہ ایک باغ کی طرف چلا، اور وہاں پر جیسے کھدائی کیا تو دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جواہر، سونے چاندی وغیرہ کئی چیزیں اسے زمین کے اندر سے مل جاتی ہے۔ اس نے اس کو دفن کیا اور وہ حاصل کر لیا اور بڑی خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باغ کے کام میں، جو مالی کا کام یہ شخص کیا کرتا تھا، اس میں سستی آنے لگی۔ تو نواب معالی خان نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو سستی کرتا نظر آ رہا ہے، کیا تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس اتنا مال ہے کہ اب تو میں آپ کا باغ بھی خرید سکتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے حضرت سے گزارش کی، حضرت سید حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت نے بس اتنا فرمایا اللہ تیری مدد کرے گا۔ آپ غور کیجئے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ مدد کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے اس کی بھی ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، کیونکہ مشہور ہے گفتہ اللہ بود، یعنی اللہ والوں کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ اللہ والے جب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تکمیل فرما دیتا ہے، ان کو مکمل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان اولیاء کرام کو دنیا میں ان کی شان اور عظمت کے ساتھ بھیجا ہے، جس سے دین کی شان، دین کی عظمت معلوم ہوتی ہے، عبادتوں اور نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اسلام کی رونق ان کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر بات کو مکمل فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عقیدت ان کی بھی بیٹھے، ساتھ ساتھ میں دین کے بھی وہ اطاعت گزار بن جائیں اور دین کے پیروکار بن جائیں۔ چنانچہ یہ بات جب نواب کو معلوم ہوئی تو وہ بھی حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں بڑے حسن عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، مگر آپ دعا فرما لیجئے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ والوں کے خدمت میں حاضری دینے سے یا ان کی دعائیں لینے سے بھی یقیناً اولاد ہوتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ والے اولاد نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، مگر دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کائنات ہے، وہ جس کی چاہے دعا قبول فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی کی دعا قبول فرمائے تو اس میں ہمیں اور آپ کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہماری بات بھی سنے گا؟ یقیناً سنے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات جلدی سنتا ہے اور جلدی ان کی تکمیل فرماتا ہے، ان کی بات کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے اس کے لیے ایک انتظام فرمایا، دعا تو فرمائی، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ پانی یا شربت کا کوئی پیالہ آپ نے طلب فرمایا، اور اس میں آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد بادشاہ کو، اس نواب کو عطا فرمایا۔ نواب نے اپنی جو اس کی 3 اہلیہ تھی ان کو پلایا،
اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اولاد ہوئی، اتنی اولاد ہوئی کہ ایک مرتبہ عبداللہ قطب شاہ بادشاہ نے اس نواب سے پوچھا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں تھی، اب کتنے لڑکے ہیں آپ کے؟ تو اس نواب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے ہیں، ان کی فہرست تیار کرنی پڑے گی۔ تو غور کیجئے کہ حضرت سید برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دعا عطا فرمائی، کچھ شربت عطا فرمایا، اس کی برکت سے لاولد 3 بیویوں کا شوہر تھا مگر لاولد تھا، مگر آپ کی دعا سے اس کو اتنی نعمتیں ملی۔ حاضرین، اسی طرح جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو بادشاہ بھی حضرت کی خدمت میں گیا، وہ بھی لاولد تھا، اور عرض کرنے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں دعا ضرور کروں گا۔ پہلے تو حضرت نے اس کو ٹال دیا، مگر وہ بہت زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ دعا کروں گا۔ تو بادشاہ سے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کو لے کر آؤ۔ چنانچہ بادشاہ اپنی اہلیہ کو، بیگم کو لے کر جب حضرت کی خدمت میں آیا، اور وہاں پر 2 ڈیرے بنائے گئے، ایک میں بادشاہ تھا، دوسرے میں اس کی بیگم تھی، اور 2 ڈیروں کے درمیان میں ایک پردہ تھا۔ اس پردے میں حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور ذکر میں مصروف ہو گئے۔ ادھر بادشاہ کو کچھ گھنٹوں کے بعد میں خیال ہوا کہ حضرت یہاں موجود ہیں، میں ذرا اپنی اہلیہ کو تو دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے جب پردہ ہٹا کر، اس کو صاحب محبوب ذو المنن اس انداز سے لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کی اہلیہ ایک تخت پر لیٹی ہوئی ہیں اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ گویا کہ یہ عالم مثال میں بادشاہ کو پہلے بتایا گیا اس قسم کا معاملہ، لیکن بادشاہ کو کسی قسم کی بدگمانی ہوئی تھی۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے حضرت نے فوراً، جو آپ ذکر میں مصروف تھے، آپ باہر تشریف لائے، جبکہ وہ آپ حجرے میں نہیں تھے، باہر تشریف فرما تھے پردے کے آڑ میں، تو باہر تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھ پر بدگمانی کرتا ہے اور ہمارے رازوں میں دخل اندازی کرتا ہے، چنانچہ اب جو اولاد کی میں اللہ کے دربار میں تیرے لیے گزارش کر رہا تھا، میں اسے اب گزارش نہیں کروں گا، تو لاولد ہی رہے گا۔ چنانچہ اسے نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ اپنی زندگی پر اس بات کا افسوس کرتا رہا۔ تو حاضرین، ایسے کئی ایک حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تفصیلات وغیرہ موجود ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ریاست نگر میں آج موجود ہے، اور آپ کے اطراف، مزار انور کے اطراف میں بہت بڑا قبرستان ہے، جہاں پر کئی بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء اور شاہان وقت بھی مدفون ہیں۔ حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو حسن اعتقاد کے ساتھ آئے تھے، ان کو نعمتیں ملی، اور جہاں بدگمانی کی گئی ان کے لیے کوئی سرفرازی نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے حسن عقیدت رکھنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں حضرت کا سالانہ عرس بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور آپ کا وصال مبارک 16 جمادی الثانی 1064 میں ہوا، اور اس دار فانی سے اب بہشت بری کو رحلت کی۔ جس مقام پر آپ فروکش تھے وہیں آپ کا مزار مبارک بنایا گیا، مدفون ہوئے۔ ارباب دکن کا وہاں پر مجمع کثیر ہوتا ہے، معتقدین حسن اعتقاد سے زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آپ کے مقبرے کے اطراف میں آپ کے مرشد زادوں اور صاحب زادوں کے مقبرے بھی موجود ہیں، اور معالی خان کا ایک لڑکا جو اس کی زندگی میں فوت ہوا تھا، وہ بھی حضرت کے مزار مبارک کے قریب میں مدفون ہے۔ حضرت کا مزار مبارک آج بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی حضرت کا فیضان عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آپ کے ذکر پاک اور سیرت پاک کے تصدق میں ہماری بخشش فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔